اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 ہے، آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ ما ننسخ، منسوخ کرنا، کوئی آیت کو منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، قرآن کریم سے ہٹانے کا حکم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، او ننسها، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی بھلا دینا تاکہ اس کا تذکرہ ہی نہ ہو۔ تو منسوخ کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مذہب دین اسلام جو ساری شریعتوں میں رہا ہے، دین اسلام، اس کی جو بنیادی عقائد ہیں جس کو کہتے ہیں توحید، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسالت، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، تو توحید اور رسالت اور آخرت یعنی جو بنیادی عقائد ہیں، ان میں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کری۔ یعنی بنیادی عقائد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہے، اور وہی حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے کہ اللہ ایک ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، بنیادی عقائد ساری شریعتوں میں ایک جیسے رہے۔ البتہ وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، یعنی عملی زندگی، عملی احکام، ان میں اللہ تعالیٰ موقع کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے اپنی حکمت کے پیش نظر تبدیلیاں کرتے رہے۔ چنانچہ بہت سارے احکامات، عملی احکامات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ تبدیلیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ مزید تبدیلیاں تھیں، کسی شریعت میں تھوڑے احکامات میں سختی تھی، کسی میں کچھ نرمی تھی، تو احکامات میں تھوڑی بہت تبدیلی اور رد و بدل ہوتا رہا، لیکن بنیادی عقائد ہمیشہ سے ایک رہے۔ ساری شریعتوں میں عقیدہ آخرت ایک رہا، اللہ کے بارے میں عقیدہ ایک رہا، سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی، رد و بدل۔ جیسے مثال ہے گزشتہ شریعتوں میں سجدہ ایک عمل ہے، احکام ہے، اللہ کے غیر کو کرنے کی بھی اجازت تھی، سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت تھی، عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کو ہی ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو بھی ختم کر دیا کہ بھئی صرف سجدہ اللہ کو ہی ہوگا، چاہے وہ سجدہ تعظیم کا ہو یا سجدہ عبادت ہو۔ اس طرح کے بہت سارے احکامات میں تبدیلی آتی رہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تو شروع نبوت میں احکامات میں نرمی تھی، پھر تبدیلیاں آتی رہیں۔ جیسے شروع میں شراب کی اجازت تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس طرح کے بہت سارے احکامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی تبدیلی آتی رہی موقع کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے تھے جو شروع اسلام کے لحاظ سے تھے، موقع کے لحاظ سے تھے، وقت کے لحاظ سے تھے، پھر جو زمانہ بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں تبدیلی کر دی۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ اس آیت کا بیان کیا۔ جب قرآن کریم کے احکامات میں تبدیلی آئی
یہ قرآن کریم کے احکامات، عملی احکامات گزشتہ شریعتوں سے تھوڑے سے تبدیلی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور اسلام میں کچھ تبدیلی تھی. تو یہودیوں نے اعتراض کیا، یہ کیسا مذہب ہے کہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اسلام میں ایسا کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے. نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوال اٹھایا. پھر کہنے لگے اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ شروع میں جو قرآن میں حکم اترا تھا، بعد میں اس میں تبدیلی کیوں کی؟ تو اس طرح کے اعتراضات کر کے وہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے تھے، بدگمان کرتے تھے، لوگوں کی عملی معاملات کو، ذہنی سطح کو اسلام کے بارے میں بدگمانی کی طرف لے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم کوئی آیت بھلا دیتے ہیں، ہم اس کے بدلے دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ما ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے منسوخ نہیں کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے احکامات ہیں. اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، چاہے وہ جو بھی تبدیلی کریں. تمہیں حق کیا پہنچتا ہے اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے کا؟ جیسے کوئی شخص اپنا گھر بنائے تو گھر بناتا ہے، پھر کہتا ہے یہ دیوار صحیح نہیں ہے، یہ یہاں سے ہٹا دو، یہ کھڑکی یہاں نہیں آئی، اس کو یہاں ہٹاؤ دوسری جگہ، یہ دروازہ غلط آ گیا ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دینا. تو کوئی یہ تھوڑی کہتے کیا کر رہا ہوں بھائی، میں گھر بنا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے گھر اپنی ضرورت کے پیش نظر بنا رہا ہوں. تو وہ اپنا گھر بنانے والا اپنے گھر میں رد و بدل کرتا ہے اپنی سوچ کے لحاظ سے. اتنی بڑی کائنات چلانے والے اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین کو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس چیز کی کیا حکمت ہے، کب تک اس چیز کو رکھنا ہے، کب اس چیز کو اٹھا کر بدل دینا ہے، اللہ کو معلوم. جیسے دنیا میں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ادارے چل رہے ہوتے ہیں، اداروں کے جو رولز ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے کہ بھئی پہلے یہ رول تھا اب یہ رول نہیں رہا. تو یہ جو کہ پہلے یہ رول تھا اب کیوں نہیں ہے؟ بھئی پہلے یہ رول تھا کہ اتنی فیس ہوگی، اب فیس اتنی ہو گئی ہے، تو کوئی کچھ نہیں کہتا. ہر جگہ تبدیلی آتی ہے موقع کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، اتنا بڑا دین اللہ کا، اس میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ تو یہودیوں کی کہنا چاہیے بدنیتی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے اور اللہ کے بارے میں بدظن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جس کے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت تنہا اس کی ہے. اللہ کی یہ ساری آسمانوں کی زمینوں کی سلطنت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے نہ کوئی تمہارا نگہبان ہے. ولی ہے ایک اللہ ہی تمہارے ولی اور کارساز اور مددگار ہے. ساری سلطنت اللہ کی ہے، سارا نظام اللہ کا ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، ساری شریعتیں اللہ نے اتاری ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں. تو اللہ اگر رد و بدل کر رہے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے یہ سوال یہودیوں کا اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کے سوال کیے جاتے تھے. یہودیوں کی فطرت میں تھا سوالات کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرنا اور پریشان کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں کو یہودیوں نے کچھ سوالات سکھائے تھے، یہ سوالات کرو. مکہ کے مشرکین کو یہودی سوالات سکھایا کرتے تھے کہ جا کر ان سے یہ سوال کرو یہ پریشان ہو جائیں گے، ان سے یہ سوال کرو یہ پریشان ہو جائیں گے. تو سوال کرنے کا مقصد پریشان کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے ہیں؟ یعنی اللہ کو بیکار قسم کے سوالات کرنا. جیسے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو دنیاوی معلومات اور دنیاوی تعلیم یافتہ ہے
تو اپنی دنیاوی تعلیم کی بڑائی کو جتانے کے لیے بسا اوقات وہ دینی علوم پر یا دینی احکامات پر سوال کرتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے میں پروفیسر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، دنیاوی ڈگریاں بتاتا ہے، اور سوالات اس کے دین پر ہو رہے ہوتے ہیں، اور سوال سارے بیکار ہوتے ہیں۔ مثال ہے، قربانی کیوں واجب ہے؟ اتنے سارے جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے بقرعید کے موقع پر؟ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، ہماری میڈیا پر آتے ہیں بقرعید کے موقع پر، اور بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات شریعت پر ہیں، اللہ کے احکامات پر ہیں، اللہ کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے سوالات مت کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے سوال کرے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر تسلیم ہے، سر جھکا دے۔ ایمان تو نام اس چیز کا ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اپنے کو حوالے کر دینے کا نام ہے، ایمان تو اللہ کے آگے جھک جانے کا نام ہے، شریعت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر رہے ہو، کہ فضول قسم کے سوالات کر رہے ہو۔ اس لیے سوالات کرنے چاہیے، لیکن وہ سوال کرنا چاہیے جس میں کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، اپنا علم جتانا اور بتانا مقصود نہ ہو کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، دیکھو میرا سوال بھی بڑا ہے، دیکھو یہ جواب نہیں دے سکتا میرے سوال کا۔ تو ایسے سوالات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے سوال سے مخصوص سیکھنا ہوتا ہے۔ جس سوال سے مخصوص سیکھنا ہو، عمل کرنا مقصود ہو کہ مجھے بتائیں گے تو میں اس طرح کروں گا، اس سوال کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، عاجزی سے سوال کرتا ہے۔ اور جس سوال سے مقصود اپنی علمیت جتانا ہو، اپنی بڑائی جتانا ہو، دوسرے کو حقیر دکھانا ہو، اس سوال کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، اس سوال کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے فضول قسم کے سوالات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر یہودیوں کے جو سوال تھے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ انداز کفر رانا ہے، یہ انداز کافروں کا انداز ہے، ایمان والوں کا انداز نہیں ہے۔